الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، انسان کی زندگی آسانی، پریشانی، خوشی، غم اور مختلف احوال سے گزرتی ہے. ان احوال میں لوگ دوسروں کے سہارے لیتے ہیں، لیکن حقیقی سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اس پر کوئی مشکل آئے اور کوئی مصیبت اور کوئی بلا آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازات اور کمالات دیے، ان میں سب سے بلند عبدیت کاملہ کا مقام. عبدیت کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عاجزی، لاچاری اور اپنی محتاجی اور مسکینی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. میری مشکلی اور میری پریشانی کا حل اللہ ہی کے پاس ہے. یہ ہے عبدیت. عبدیت کا مقام بہت بلند ہے. تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں سب پر فائق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں. قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا مقصد اور اس مقصد کے اعتبار سے اس چیز کو پہچانا جائے گا اور اس چیز کے کامل اور ناقص ہونے کو جانا جائے گا. مثال کے طور پر گھوڑا ہے تو اس کا مقصد سواری اور تیز رفتاری. اسی طرح گائے بھینس ہے تو اس کا مقصد دودھ. اسی طرح انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان کا مقصد عبادت اور عبدیت. اس مقصد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے، ان بڑے بڑے مقام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے معزز لقب سے پکارا. چنانچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور دوسری جگہ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
اور اسی طرح قرآن کے نزول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ بندوں کے تمام مقامات میں عبدیت یہ بہت بلند مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس میں سب سے زیادہ فائق ہے، چونکہ دعا یہ عبدیت کا جوہر اور مظہر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی روحانی خزانے امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اس میں یہ دعا کا خزانہ سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خود بھی دعا کی اور امت کو دعا کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے تو ان کو ان قریب ہم ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کریں گے۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اگر وہ کوشش اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی کوشش رائے گاہ جائے گی، بیکار جائے گی۔ یہ دعا ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ جب انسان دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تب بھی اس کے لیے یہ دعا آخرت میں ذخیرہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے، یہ کوئی ضرورت پورا کرنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عاجزی اور اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت کو پیش کرنا، اور یہی چیز دعا میں بھی ہے۔ اس واسطے یہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے، اور یہ دعا یہ عبادت کا جوہر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز چیز دعا ہے، اس لیے کہ دعا میں انسان اپنے عاجزی اور اپنی بندگی، اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی ضرورت کو پیش کرتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ،
جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں عافیت کا سوال کرنا یہ سب سے محبوب ہے۔ عافیت کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام مشکل اور پریشانی سے حفاظت اور سلامتی۔ چونکہ بندہ جب یہ عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے علاوہ کوئی بھی چیز میری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتی۔ چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور چھوٹی سے چھوٹی مصیبت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام عبدیت ہے۔ اور یہ عبدیت چونکہ یہ بلند مقام ہے اور عافیت کا سوال کرنا اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ یہ دعا یہ انسان کا مقصد یہ عبادت ہے، اور عبادت میں یہ دعا سب سے یہ مغز اور جوہر ہے۔ اور اس حدیث میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت مل گئی، دعا مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کی حقیقت یہ صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ الفاظ تو صرف یہ اس کا لباس ہے، بلکہ انسان کے قلب اور اس کے روح کی طلب اور طرب کا نام ہے۔ تو جس اس کو یہ کیفیت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ چیز عطا کرے گا۔ اس حدیث میں یہی بتایا گیا کہ جو انسان حقیقی معنی میں طرب اور طلب کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے لیے اللہ سے چیزوں کو مانگنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومن لم ينزل، کہ دعا یہ نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو نازل ہو چکی اور ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، یعنی دعا ہر حال میں نفع بخش، چاہے وہ مصیبت اس پر آ چکی ہو تب بھی انسان جب دعا کرے گا تو اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی، اس سے ہٹ جائے گی، اور جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے بلکہ اس کا خطرہ ہے، اس کے لیے بھی اگر وہ دعا کرے گا تو یہ دعا کی برکت سے وہ مصیبت اس سے ہٹ جائے گی۔ ہر حال میں یہ دعا انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ اور دعا میں جلدی نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ جلدی کرنا یہ نا امیدی ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی، اس واسطے کہ بسا اوقات یہ انسان کے لیے دعا کا قبول نہ ہونا یہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو اپنی طرف سے اچھا سمجھتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو جب وہ دعا کرے گا اور ناشکری یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے
اس کو یہ دعا میں تسلسل ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے در پر مانگتے رہنا چاہیے جب تک کہ دعا قبول نہ ہو۔ یہ تسلسل ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو اور یہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتے رہنی چاہیے اور یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے گی اور تم کو بھرپور روزی دے گی؟ تو فرمایا کہ تم اپنے دن اور اپنے رات میں دعا کرتے رہو، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس کی طاقت ہے۔ دراصل دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے اور اپنی محتاجگی، اپنی ضرورت کو پیش کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب دعا کرے گا، جو بھی انسان اس کیفیت کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اپنی مصیبتوں کو اس کیفیت کے ساتھ مصیبت کو دور کرنے کا سوال کرے گا اور رزق کا سوال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دعا کرتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا میں گناہ نہ ہو اور اس میں قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائے گا۔ یا تو وہ چیز جس کا اس نے سوال کیا ہے وہ عین چیز، وہی چیز پائے گا، یا اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا، اور تیسری چیز کہ اس دعا کی وجہ سے اس سے آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ایسی بات ہے کہ دعا ہر حال میں نافع ہے، ہر حال میں یہ فائدہ دینے والی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی تمہارے رات دن دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز چیز یہ دعا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر نہ مانگے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی آج ماں باپ تک یہ کہ ماں باپ کے پاس بھی اگر سوال کیا جائے تو یہ اس سے چڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ہے اور ایسی دینے والی ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اوقات کو ان دعاؤں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے والد کی دعا، اور دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔
کہ والد کی دعا یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ اولاد کے حق میں خالص اور دل کے ساتھ حقیقی دعا ہوتی ہے، اور دوسرا مسافر کی دعا کہ یہ شکستہ دل اور پریشان ہوتا ہے، اور پریشان دل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا جب اس کا ٹوٹا ہوا دل ہوگا اور ٹوٹے ہوئے دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا کہ ان تمام انبیاء جب اتنے بڑی بڑی ہستی وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو وہ لوگ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، تو ہم گنہگاروں کو ضرور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مریم میں فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا کافہا یا عین صاد۔ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا خفیہ طور پر، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میری ہڈی بوسیدہ کمزور ہو چکی ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ زکریا علیہ السلام نے زبردست جملہ فرمایا کہ میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، اے اللہ مجھے محرومی آج بھی نہ عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا فرمائی اس وقت جب کہ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی بیوی یہ بھی عمر رسیدہ تھی۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ان کو یہ خوف ہوا کہ میرے بعد میرے رشتہ دار یہ تیرے دین اور تیرے شریعت کو ہو بہو نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے اے اللہ تو مجھے ایسا وارث عطا فرما جو اس دین کو پھیلا سکے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اس وارث میرا اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا وارث بنا اور اس کو پسندیدہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل ولم تک شیئا، کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسا ولد عطا فرمائیں گے کہ جس کے معنی ہم نے اس سے پہلے نہیں بنایا، ہمیں صفات اور نام کے اعتبار سے ہم نے اس سے پہلے نہیں پیدا کیا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اندھیریوں میں تھے، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس مچھلی کے پیٹ میں ان اندھیریوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان دعا کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اپنے دینوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے والا بنائے، اور اللہ کے سامنے ہر روز گر گرا کر یہ مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔